السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ ہمارے اسلاف اپنے بزرگوں کا، اپنے سے جو عمر میں بڑے ہیں ان لوگوں کا کیسے احترام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ انبیاء کے بعد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ خود حضور کی حدیث ہے۔ بہت ساری فضیلتیں حضرت عمر کے بارے میں۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں تھے، امیر المومنین تھے، سلطان تھے اپنے وقت کے، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خچر کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ آج بظاہر خچر گدھا بولے تو شاید عیب معلوم ہوتا، لیکن اس زمانے کی یہ سواریاں تھیں۔ تو بہرحال خچر پر سفر کر رہے تھے، ایک بوڑھیا ملی۔ اس بوڑھیا کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، جو اوس ابن صامت کی اہلیہ تھی۔ تو بہرحال وہ ملتے ہی حضرت عمر خچر پر سے اترتے ہی خاتون نے کچھ ڈانٹ اور ڈپٹ کرنا شروع کر دیا۔ قریب 15-20 منٹ تک بس نصیحت کرتی رہی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے۔ آپ نے اف تک بھی نہ کہا، اپنے سر کو نیچے سے اوپر نہیں اٹھایا۔ جب بات ختم ہو گئی، وہ خاتون چلے گئی تو ساتھ میں جو رہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یا عمر، اتنی دیر سے وہ آپ کو بولتی رہی اور باوجود آپ امیر المومنین ہیں، حکیم ہیں، اس کے باوجود بھی آپ خاموش رہے۔ تو انہوں نے ایک وجہ بتائی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اصل میں خولہ بنت ثعلبہ یہ وہ خاتون ہیں جس کے لیے قرآن کی پوری سورت اتری تھی۔ پوری سورت 28واں پارے کی جو شروعات ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ خاتون اپنی شکایت لے کر کے پہنچی حضور علیہ السلام کے پاس کہ میرے اس زمانے میں طلاق کی ایک شکل یہ تھی، جی زمانہ جہالت کے اندر طلاق کی ایک شکل یہ تھی کہ آدمی یوں کہہ دے کہ تم میرے ماں کے جیسی ہو، جسامت کے اعتبار سے کھلے الفاظ میں کہے۔ میں شارٹلی بول رہا ہوں آپ کو بطور حیا، بوجہ حیا، کہ تم میری ماں جیسی ہو یا تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ طلاق کی ایک شکل تھی۔ تو فوراً، اور یہ کسی وجہ سے ہو گیا تھا، کبھی کبھی میاں بیوی میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہے، کامن ہے نا، عام ہے۔ اس چیز کو عام طور پہ ہر جگہ اور ہر گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس سے میں یہ چیز ہو گئی، جبکہ بچے ہیں، ان کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی، 50-55 ہو گئی، بچے ہیں ان کے زیر پرورش۔ اب یہ پریشان ہو کر کے روتے روتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور صورتحال بیان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں کہا کہ بھئی اب کوئی شکل نہیں ہے، طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس اس کا کوئی صریح حکم نہیں ہے۔ تو یہ روتی رہی، اصرار کرتے رہے کہ یا نبی اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر طلاق ہو جائے گی تو میرے معصوم بچے ہیں، میرے بھائی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، میں بے سہارا ہو جاؤں گی، میرا سہارا کون رہے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی یوں ہی کہا کہ بھئی طلاق ہو گئی، میرے پاس کوئی اس کا صریح حکم نہیں ہے۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی کہا۔ تو اب یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے یوں کہا تھا کہ یا نبی اللہ، اب میں خود اللہ سے شکایت کروں گی اس معاملے کی۔ یہ کہہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رو کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ تو فوراً وحی نازل ہوئی، یہی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ نے یوں کہا کہ ہم نے سنا، اللہ نے سنا اس عورت کی شکایت کو۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس نے جو اللہ سے شکایت کی، اللہ نے سنا۔ ان دونوں کا مجادلہ کے معنی جھگڑے کے آتے ہیں۔ یہ دونوں جو جھگڑ رہے تھے گھر میں، اس کو بھی سنا، آپ سے کے سامنے جو فریاد رکھی اس کو بھی سنا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل ہو کر کے اس کی نفی کی کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، باضابطہ اس طرح صورت نازل ہوئی۔ تو بہرحال حضرت عمر نے یوں کہا کہ یہ وہ خاتون ہیں جس کے لیے آسمان سے آیت نازل ہو گئی، پوری سورت سورہ مجادلہ 28واں پارے کی پہلی سورت جو نازل ہو گئی، لہٰذا میں ادب و احترام کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس واقعے کی ضمن میں آپ حضرات سے بتلانا چاہتا ہوں کہ بھائی
اپنے بزرگوں کا احترام کریں. دیکھیے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن ایک خاتون کے سامنے ہاتھ بندے کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اپنے بڑوں کا احترام ضروری ہے. جب تک ہم عظمت اور احترام نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ملے گا. اس لیے جب کبھی بھی ہمارے بڑے ہم سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ڈانٹ اور ڈپٹتے ہیں، تو ان کے احسانات کو سامنے رکھ کر کے خاموش بیٹھے. یہ سوچے کہ بھئی میں جو کھا پی کر کے جو بڑا ہوا ہوں، میری جسامت اتنی بڑی ہوئی ہے، میں جو اس لائق ہوا ہوں، ظاہر سی بات ہے میرے پیچھے ان بڑوں ہی کی کارکردگی ہے. یہ سوچ کر کے خاموش رہے. آج کل کے بچے فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے. ہاں، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے بڑے والدین ہوں یا کوئی بھی بڑے ہوں، اگر کچھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اگرچہ کہ آپ حق پر ہوں، تب بھی جو سو خاموش سن لے. خاموش اگر سنیں گے، بڑوں کی بات کو اگر سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بنا دے گا، راستے جو سا ہموار کرے گا. اگر بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، تو ہر دل عزیز ساتھی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی. محمد الیاس احمد قاسمی بودھن. السلام علیکم.